اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیٹ ورک نیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چینی مچھیروں کو غیر ملکی جاسوسی کے آلے پکڑنے پر انعامات سے نوازا گیا۔ پہلی نظر میں یہ تو شہ سرخیاں انتہائی چٹپٹی اور غیر معمولی لگتی ہیں، تاہم چین کے سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری کردہ اس شہ سرخی کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ کہانی چھپی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انعامات 2 یا 3 مچھیروں کو نہیں بلکہ 11 مچھیروں کو دیے گئے، جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جنگسو کے مچھیروں نے جاسوسی ڈرونز پکڑے تھے۔ سن 2018 میں 18 مچھیروں کو ایسے 9 آلے پکڑنے پر انعامات دیے گئے تھے، جبکہ تیسری بات یہ ہے کہ ان مچھیروں کو 5 لاکھ یوان یعنی 72,000 امریکی ڈالر کی شکل میں ایک بڑی انعامی رقم دی گئی۔ یہ چین میں اوسطاً آمدنی سے 17% زیادہ ہے۔ یہاں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، وہ یہ کہ یہ زیر آب جاسوس آتے کہاں سے ہیں، کرتے ہیں کیا ہیں، اتنے قیمتی کیوں ہیں اور یہ چینی مچھیروں کو اتنی بڑی تعداد میں کیسے مل جاتے ہیں۔ چین کے مشرقی صوبے جیانگجو کے ساحل کی لمبائی 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے سامنے جاپان اور جنوبی کوریا ہیں، جبکہ تائیوان اس کے جنوب میں 500 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اسے جغرافیائی اور امریکی افواج کی بڑی تعداد کی اس خطے میں موجودگی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ مچھیروں کو یہ آلے کیوں ملتے رہتے ہیں۔ دوستو، چین نے اب تک یہ انکشاف تو نہیں کیا کہ یہ آلے آتے کہاں سے ہیں، اور صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا ہے کہ یہ آلے دوسرے ممالک میں بنتے ہیں۔ تاہم اس خطے کے امور کے ماہر الیگزینڈر نیل کا کہنا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ امریکی بحریہ، جاپان کی فوج یا تائیوان سے آئے ہوں، کیونکہ اس علاقے میں دشمنی عروج پر ہے، تو امریکی، جاپانی اور تائیوانی کسی چیز کی جاسوسی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سن 2009 میں امریکی بحریہ کی جانب سے زیر آب ڈرونز جو یویو ویوز کے نام سے جانے جاتے ہیں کے بارے میں تحقیقات کی گئی تھی۔ اس تحقیقات میں مندرجہ ذیل 7 طریقوں کا ذکر ہے جن کے ذریعے یویو ویوز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق میں ان یویو ویوز کی طاقت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گلائیڈر یعنی چھوٹا یویو ویو مہینوں تک نگرانی کا کام دے سکتا ہے، اور یہ اتنا سستا ہے کہ اگر پکڑا بھی جائے تو نقصان بڑا نہیں۔ اس مثال میں سستے سے مراد صرف ہزاروں ڈالر ہے۔ ان کی قیمت، مہارت اور رینج کے باعث ان زیر آب جاسوسوں کی بڑی اہمیت ہے۔ الیگزینڈر نیل کے مطابق پوری دنیا میں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اس سے اس سوال کی تو کچھ حد تک وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ آلات چینی مچھیروں کے جال میں کیوں پھنس جاتے ہیں۔ تاہم یہ بھی واضح رہے کہ چین میں مچھیروں کی ایک بڑی تعداد ہے، جس کے باعث ان کا زیر آب ڈرونز پکڑنے کا امکان زیادہ ہے۔ دوستو، ساتھ ہی یہ بات بھی سچ ہے کہ چین کے مچھیرے دیگر ممالک کے مچھیروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ مچھیرے تو فوج کا حصہ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ جاننا کہ یہ یونٹ کیسے کام کرتے ہیں اس بات کی وضاحت کر دے گی کہ انہیں یہ فوجی آلات کیسے مل جاتے ہیں۔ چین کی میری ٹائم ملیشین قومی ملیشیا یعنی ریزرو سویلین فوج کا حصہ ہے۔ امریکہ کے نیول وار کالج کے پروفیسر اینڈریو ایس ایرکسن کے مطابق یہ فوج حقیقی طور پر بے مثال اور دنیا کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، لیکن امریکی افواج کو ان کے بارے میں علم ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے سن 2017 میں جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اس قومی ملیشین CMM نے فوجی مہارت اور دیگر واقعات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماضی میں CMM کمپنیوں یا مچھیروں سے کشتیاں کرائے پر لیتی تھیں، تاہم محکمہ دفاع کے مطابق اب چین ایک مچھیروں کا بیڑا بنا رہا ہے جسے حکومتی سرپرستی حاصل ہوگی۔ الیگزینڈر نیل کے مطابق متعدد کشتیاں
कश्तियां ज़ाहिरी तौर पर तो मछलियां पकड़ने की घर से घूम रही होती हैं, लेकिन दर हकीकत वो चीन के दुश्मनों की बहरी निगरानी कर रही होती हैं। उन्होंने बताया कि ज़ाहिरी तौर पर तो वो आपको नफीस और जदीद तर्ज की मछलियां पकड़ने वाली कश्तियां लगेंगी, ताहम असल में वो बहरी फौजी जहाज की तर्ज पर बने हुए होती हैं और इनकी साख्त फौलादी होती है, ना कि लकड़ी से बनी हुई, और ये एक नेटवर्क के तौर पर काम करती हैं और इनमें कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के जरिए आपस में राब्ते करने की सलाहियत होती है। दर हकीकत मछेरों का ये बहरी बेड़ा जासूसी या दफा के वक्त पहली रुकावट साबित होगा। ये सिविलियन के रूप में फौज का काम करता है। दोस्तों, नील का कहना है कि चीन के मछेरों की एक बड़ी तादाद को मलेशिया में भर्ती कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो आपको मालूम होगा कि ये मछेरे जंगसों में इनाम जीतने वाले इसी मलेशिया का हिस्सा हैं। चीन सिर्फ ज़ेरे आब ड्रोन पकड़ता नहीं है, बल्कि इनके जरिए खुद भी जासूसी करता है। चीन की 70वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली फौजी परेड में एक बड़ा योयो वेव VHSU-001 भी मौजूद था, जिसमें मुमकिन तौर पर छोटे ड्रोन लॉन्च करने की सलाहियत थी। दोस्तों, 5 माह कबल एक और चीनी योयो वेव उस वक्त मंजर आम पर आया था जब इंडोनेशिया के मछेरों ने दावा किया था कि उन्होंने एक मिसाइल पकड़ा है जिस पर चीनी जुबान में हरूफ दर्ज हैं। पुलिस का कहना था कि ये एक मिसाइल नहीं है बल्कि समुद्री ड्रोन है जिसे ज़ेरे आब तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हालांकि ये मालूम ना हो सका कि ये ड्रोन किस मुल्क का था, ताहम माहिरीन के मुताबिक ये चीन की ज़ेरे आब निगरानी के नेटवर्क का हिस्सा था, जिसे ज़ेरे आब दीवार चीन भी कहा जाता है। वक्त के साथ साथ योयो टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ चीन, इंडोनेशिया और खित्ते में दीगर ममालिक के मछेरे मजीद ड्रोन पकड़ने की उम्मीद रख सकते हैं। नील के मुताबिक इस खित्ते में मौजूद जदीद बहरी अफवाज को ये ड्रोन जासूसी करने की सलाहियत बख्श रहे हैं और जैसे जंगसों में इनाम जीतने वालों से ये साबित होता है कि इन्हें पकड़ना इंतहाई मुनाफा बख्श हो सकता है। दोस्तों, न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।